منسٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اس سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کے اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. جناب سید مصطفیٰ کمار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حنیف اسکاریہ صاحب، ایڈوائزر نصرت بھائی، ہمارے ضلع ناظم ناصر بھائی، معذرت کے ساتھ کہ میں بتا کر نہیں آیا ان کو آنے سے پہلے. مجھے پتہ ہی ہے کہ یہاں زیادہ تر یہ کراچی میں پائے جاتے ہیں، میں ان کو اکثر کراچی کا نام سمجھتا ہوں. ہمارے زونل انچارج سیکٹر، ہمارے اور یہاں پہ جو ساتھی بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات، میمن برادری سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم. بہت کچھ کہا گیا، میں وہ ساری چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا. چند باتیں، سیدھا باتیں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو کاز لے کر چلے حنیف اسکاریہ صاحب، اور پچھلے 13 مہینوں کی جو گورنمنٹ آف سندھ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پہ آج جمع ہیں، میں اس بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے گزارشات اور تھوڑی سی باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں اس ٹیکنالوجی کے بغیر اگر گورنمنٹ یا عوام یا ہم یہ سمجھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا کہیں آگے بڑھ سکتے ہیں، یا جو بڑے بڑے گورنمنٹ کے نعرے ہوتے ہیں یا ہمارے لیڈران کے یا ہمارے سیاسی لوگوں کے یا اور بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں، آئی ٹی کے بغیر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حصول کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، تو میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ ہم دھوکے میں ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، ہمیں ہر حال میں، ہمیں ہر حالت میں اس ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے اور اپنانا ہوگا. کہ اگر تو ہم اس معاشرے میں، اس پاکستان میں، اس صوبے میں، اس شہروں میں اگر ہم ایک باعزت شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا دور وہ دور نہیں کہ جن ملکوں کے پاس بڑی بڑی آرمی ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی فوجیں ہوا کرتی تھی، جن کی تعداد لاکھوں ہوا کرتی تھی، وہ سپر پاور کہلاتے ہیں. کہ انفرادی طاقت جن کی، جو انسانی طاقت جن کی زیادہ ہے تعداد میں، اور جن کے پاس بڑی آرمی ہے، وہ جناب سپر پاور، وہ طاقتور ملک کہلاتا تھا. آج کا دور بالکل ایسا دور نہیں ہے. آج کا سپر پاور کون ہے؟ آج کے دور کا سپر پاور کون ہے؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. آج کے دور کا سپر پاور اسرائیل ہے. اور اسرائیل، ہم بھلے اس کو کافر کہیں، ہم بھلے اس کو جو ہے وہ برے اس کے پتلے جلانے، اس کے جھنڈے جلانے، اس کی ساری چیزیں کریں، ہمارے اس پتلے جلانے سے، ہمارے ان جھنڈوں کو جلانے سے کیا اسرائیل نے اپنی ترقی روک دی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، میرے اور جتنے ساتھی یہاں پہ ہیں، اسرائیل اس پوری دنیا کے نقشے میں ایک نقطے کے برابر ہے، ایک نقطے کے برابر ہے. لیکن اس کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ آج وہ امریکہ جیسے ملک میں بھی اسرائیل کی حکومت ہے. یہ سینیٹر سارے یہودیوں کی ایک بزنس مین کے لیے کتوں کی طرح چاہتے ہیں، سینیٹر بھاگتے ہیں. یہ حالات ہے. آج امریکہ جو کچھ کرتا ہے اسرائیل کا وکیل بنا ہوا ہے. ہم بھلے لاکھ پتلے جلائیں، لاکھ جھنڈے جلائیں، اس سے کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. جو چیز ہمیں کرنی چاہیے، جو چیز انہوں نے سیکھی ہے، جو کی ہے، وہ یہ کہ صرف اور
اور صرف علم کا حصول اور علم سے ٹیکنالوجی کا حصول. اسی ٹیکنالوجی سے پھر اس نے انہوں نے اپنی بزنس کو گرو کیا, اپنی اکانومی کو گرو کیا. آج آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نے اپنے تن اپنے بدن پہ جتنی چیزیں پہن رکھی ہیں, ہم جو کھانا کھاتے ہیں, میں بڑے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی بھی شخص ایسا یہاں نہیں ہوگا جو کہیں نہ کہیں سے کسی کھانے میں یا کسی پہننے میں کوئی نہ کوئی چیز ہمارے زندگی لائف اسٹائل میں کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی یہودیوں کی کمپنی سے نہیں آ رہی ہے. ہمیں آپ کو پتا بھی نہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں. دنیا میں ان کی اکانومی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ چھائی, اور یہ اکانومی پیسہ آیا تھا. انہوں نے کوئی بینک نہیں لوٹے دنیا بھر کے, انہوں نے پیسہ علم سے کمایا, ٹیکنالوجی سے کمایا. اور جبھی ان کو عددی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بڑی آرمی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک میزائل جو ہے وہ آدھی دنیا کو ختم کر سکتا ہے, اور کوئی ایک بچہ بھی اس میزائل کا بٹن بیٹھ کے دبا سکتا ہے. تو اگر ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 10 لاکھ یا 5 لاکھ 7 لاکھ فوج ہے, اس سے ہم دفاع کریں گے, forget about it. اگر ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا حصول نہیں کیا تو کل ہم سے کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم پر لشکر کشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی اکانومی کلاس کر جائے گی, آپ کے پاس پیٹ سے روٹی نہیں ہوگی تو آپ جنگ کیا لڑو گے, آپ اپنے ملک کا دفاع کیا کرو گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, اور اس ٹیکنالوجی کا حصول اتنا ہی ضروری ہے جتنا ملک کا دفاع. ہم اس کو یہاں ریٹ کرتے ہیں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنا جو ہے فیشن کا کام ہے, یا کمپیوٹر پہ بیٹھنا فیشن کا کام ہے, بھول جائیے اس بات کو, ایسا نہیں ہے. تو اس کی اہمیت, پہلی بات اس کی اہمیت یہ ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, بڑے بزرگ بچوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اس کو حاصل کریں. اب آ جاتے ہیں کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے, ہمارے حقائق, زمینی حقائق کیا ہے. زمینی حقائق ہمارے لیے I would be very vocal, میں بالکل اوپنلی بات کروں. زمینی حقائق ہمارے یہ کہ جناب ہمارے ملک کے لوگوں کو, ہمارے شہریوں کو روٹی کے دانے پڑے ہیں, تو ہم وہاں پہ کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ 70% ہمارا جو ہے وہ ہمارے لوگ, اس ملک کے لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں, انڈر پریولیج علاقوں میں رہتے ہیں. ان کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے, صحت میسر نہیں ہے, ہاسپٹل میسر نہیں ہے, اسکول میسر نہیں ہے. وہاں پہ ان کو ایک وقت کی روٹی کمانا جو ہے مشکل ہے. وہاں پہ ہم بات کریں کہ 35 سے 40 ہزار کا وہ اپنے بچے کو کمپیوٹر لے کر دیں, اس کو جدید ٹیکنالوجی دیں, کیسے پاسبل ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ریالٹی ہے. لیکن میرے لیے ایز اے منسٹر, حنیف 40 سال کے لیے ایز اے بزنس مین یہ بہت آسان ہے کہ جناب ہم نے کوئی دنیا کو چینج کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں دے رہے بھائی, ہمیں تو یہ ورثے میں ملی یہ چیز ساری, ہم نے تو نہیں بگاڑی یہ چیز. تو ہم تو جو چیز صحیح چل رہی ہے اس میں اپنا بس ٹائم لگائیں اور گزاریں. ہم نے کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی منسٹر رہنا ہے, چلے جانا ہے. لیکن ہم نے یہ آسان طریقہ نہیں آزمایا. دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی چیز ہوئی, اس کی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی نے تو ابتدا کی ہے, نہیں کی ہے, کہیں نہ کہیں سے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو ہم نے مشکل راستہ اختیار کیا, ہم نے مشکل کام اپنے سر لیا, اور ہم نے کہا کہ نہیں, اس معاشرے پہ ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ حق ہے, اور ہم اس معاشرے کو, اس ملک کو, اس صوبے کو ترقی دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم 70% آبادی کو, 70% پاپولیشن کو بھی آن بورڈ لے لیں, اپنے ساتھ لے لیں. 30% آبادی کو پلان کرتے آپ کوئی بھی پروجیکٹ بنائیں گے, کوئی بھی آپ 100 سال تک پاکستان رہ جاتا ہے, لیکن آپ ملک میں ترقی نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ یہ دیہی اور شہری کا فرق ختم نہیں کریں گے, امیری غریبی کا فرق ختم نہیں کریں گے. اس لیے کہ ٹیلنٹ ذہن اللہ میاں نے صرف جو ہے وہ ڈیفنس کلچر میں رہنے والے, بنگلور میں رہنے والے بچے کو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک غریب کے گھر پہ بھی جو بچہ پیدا ہو اس کا بھی ذہن وہی ہے, ایک امیر کے گھر پہ بچہ جو ہے اس کا بھی ذہن وہی ہے. آج اگر وہ ترقی کر رہا ہے, جتنی ترقی کر رہا ہے, تو اس کے پاس, اس کے ماں باپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اس کے ذہن کو انہوں نے یوٹیلائز ہونے دیا, اس کو گرو کرنے کا موقع
सक्सेसफुल नहीं कर सकते। ये रास्ता हमने इख्तियार किया और ये रास्ता इख्तियार करते हमने अपनी मिनिस्ट्री के आने के 2 हफ्तों के अंदर हमने कहा कि जनाब हम ये आईटी अवेयरनेस कैसे पैदा कर सकते हैं। गरीब बच्चों को उनके डोर स्टेप पे उनके मोहल्ले में गलियों में जाकर, कराची में तो बहुत सेंटर खुले हैं, लोगों के पास पैसा नहीं, शहरों में पैसा नहीं है, हम उन गरीब लोगों को उन मिडिल क्लास, उन लोअर क्लास की जिनकी आमदनी है, कम आमदनी, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है बेचारों के पास, वो बड़ी मुश्किल से अपने गुजर औकात कर रहे हैं, उनको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट से बात करो, गवर्नमेंट के पास 1 रुपया नहीं है इसके लिए, सेक्रेटरीज को बुलाओ, कहते हैं हमारे पास कोई इसका फंडिंग, कोई हेड नहीं है हमारे पास, हम सारे काम हेड से करते हैं। तो वो हम भी हमारा काम बहुत आसान हो जाता था कि नहीं जनाब ठीक है, अब हमारे पास है ही नहीं, तो हम किसी को हमने जवाब नहीं देना है। लेकिन हमने वहां भी हिम्मत नहीं हारी, फिर हमने प्राइवेट सेक्टर्स का दरवाजा खटखटाया और मैंने अपने ऑफिस में मीटिंग कॉल की और तकरीबन 35 के करीब लोगों को हमने बुलाया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और वो आए और हमने भी आइडिया फ्लोट किया कि देखिए हम और आप इसी माशरे में काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है इसी माशरे से, तो ये आपके जो स्टेक होल्डर, आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके ऊपर भी कोई फर्ज आता है कि जिस जगह से, जिस कम्युनिटी से, जिन लोगों से, जिस आवाम से, जिस मुल्क से आप पैसा कमा रहे हैं, उसमें जो थोड़ा सा शेयर जो है उस कम्युनिटी की बहबूद और भलाई के लिए लगाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक भी आदमी वहां पे डिसअपॉइंट करने वाला नहीं मिला, एक भी कंपनी वहां पे डिसअपॉइंट करने वाली नहीं मिली, और वो सारे लोग मेरे साथ ऑन बोर्ड आए। उन्होंने कहा कि क्या करना है, हमने ये प्लान, हमने प्लान पहले बना रखा था कि हमने कहा कि हम छोटे छोटे आईटी अवेयरनेस सेंटर 10-10 कंप्यूटर पे सिर्फ भर के उन इलाकों में खोलेंगे जहां पे हमें पता है कि लोगों की आमदनी बहुत कम है, वो अपने बच्चों को कंप्यूटर लेकर नहीं कर सकते, और वहां हमें ट्यूटर रख के उनको अवेयरनेस दे कर सकते, आईटी अवेयरनेस देने के लिए बच्चा जो बाहर खड़ा होकर गली कुचों में अपना टाइम जाया कर रहा है, इधर उधर खेल कर डब्बू पे और गेम्स पे, वो उन कंप्यूटर्स पे आए और उसको कंप्यूटर खोलना सिखाया जाए, उसको दुनिया की सैर, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके उसको दुनिया की सैर कराई जाए और उसके अंदर शऊर पैदा किया जाए और उसको उसका इंटरेस्ट पैदा किया जाए। सबने एग्री किया, गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट बेयर करेगी कि जनाब हम यूटिलिटी चार्जेस सारे उसके देने, जिस जगह पे जगह लेते हैं उसका किराया देते हैं, हमने जहाँ उसकी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी तमाम खर्चात है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, एक ट्यूटर रख रहे हैं उसका खर्चा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बाकी तमाम जो फंडिंग है, तमाम जो हार्डवेयर है, तमाम कंप्यूटर जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स की मदद से आ रहा है। हमने 4 महीने पहले ये प्रोग्राम बनाया, सारा उसको फाइनलाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमिटमेंट जो है वो 800 आईटी अवेयरनेस सेक्टर्स की कमिटमेंट है पूरे सिंध भर में 1.5 साल में इंशाअल्लाह। अब तक हम 2 महीने में 8 आईटी अवेयरनेस सेंटर्स हम खोल चुके हैं, 8 आईटी अवेयरनेस, और उन इलाकों में जहाँ पे बच्चों ने कभी कंप्यूटर देखा नहीं, आप जाके देखें लालकाना के छोटे से इलाके हैं, मैंने 50 बच्चों से पूछा होगा कि आपने बेटा कभी कंप्यूटर देखा? नहीं दिया, हमने नहीं देखा, हमने देखे नहीं चीज क्या है। वहाँ पे पहले दिन की जो हाजिरी थी वो 22 लोगों की थी, अब जो है वो 82 और 85 के दरमियान उसकी हाजिरी है रोजाना की, 85 बच्चे रोजाना आते हैं और वहां पे बैठते हैं, और शाम में ये कंडीशन होती है कि उनको जबरदस्ती निकाल के उसको बंद करना पड़ता है, इतना इंटरेस्ट है वहां पर। और यहीं से मुझे ईमान है, मेरा ईमान है कि ये जो छोटे सेंटर हो गए, यहाँ हमने उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाना, लेकिन उसको सिर्फ वो टेक्नोलॉजी और गरीब आदमी का जो बीच का फर्क है, जो गैप, हमने उसको यहाँ पे उसको पूरा करना है। और जब हम वहां से पिक करेंगे उन तमाम लोगों में से, लॉट में से चंद लोगों को जिसको हम फिर हायर एजुकेशन के लिए लेकर गए इंशाअल्लाह। तो ये काम सारे चल रहे हैं। हनीफ अस्कारिया साहब के साथ मैं आज इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि मेरा हमारा इनका मकसद एक है, हमारे पास कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं है। हमने जब जहाँ जिस तरह कहा इन्होंने हमारी जो है हर तरह से ये सामने है और फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया, और सेम हमारी तरफ से भी बिल्कुल जब भी हमने जिस तरह की भी बात की हम हमेशा इनके साथ जो है वो खड़े हैं। गवर्नमेंट ने कभी भी आईटी रेवोल्यूशन दुनिया में जहां कहीं भी हुई है, गवर्नमेंट रेवोल्यूशन लेकर नहीं है, गवर्नमेंट इनकलाब लेकर नहीं है, ये इनकलाब आया ही प्राइवेट सेक्टर की मदद से दुनिया भर में। और जब तक प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा, हनीफ अस्कारिया साहब जैसे लोग आगे नहीं आएंगे, तो इस किसी भी जगह में कोई इनकलाब आ ही नहीं सकता। लेकिन जब आप इन जैसे लोगों को सामने देखें, इन जैसे लोगों को जो है वो फ्रंट लाइन में देखें, तो आप इस चीज का अंदिया ले लें कि इंशाअल्लाह इनकलाब जो है बहुत जल्दी आने वाला है। और मुझे पूरा भरपूर यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले सालों में, आज हनीफ साहब इसको रेट करते हैं हम इंडिया से जो है वो 1% में नहीं, इंशाअल्लाह
سو رہے تھے، لیکن پچھلے 5 سالوں سے جب سے ہم جاگے تو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کی ہے. ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ لوگ فیگر سے جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں کنٹینیو بڑھے گی، کمٹمنٹ رہے گا، لوگ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہت آگے بڑھیں گی. آپ لوگوں کو اس پروگرام کو سجانے کا، اس آئی ٹی اویئرنیس سینٹر کو کھولنے پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. ان کے آرگنائزرز کا، ان کے تمام جو لوگ چلانے والے ہیں، خدا اس کو کسی ایک کمیونٹی کے لیے محدود مت رکھیے، اس کو انسانیت کے لیے جو ہے وہ کھولیے، تمام انسانیت کے لیے. اور میں آپ کو بینگ این آئی ٹی منسٹر، میری جو بھی ریسورسز ہیں، جو میری جو بھی کاوشیں ہیں آفیشلی اور ان آفیشلی، آپ مجھے ایک کال سے زیادہ دور نہیں پائیں گے. جسٹ گیو می اے کال، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری ساری چیزیں آپ کے ساتھ. اور میں آپ کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. انسان کا عمل جو ہے وہ اس کی باتوں سے زیادہ وہ ثابت ہوتا ہے، اس کی باتوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کھڑے ہیں یہاں پہ. کراچی میں ابھی کل ہی کانفرنس ختم ہوئی ہے، دنیا بھر سے مندوبین آئے ہیں. ان کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہم میزبان ان کو آج ہم نے رات میں ڈنر دیا ہوا ہے، لیکن میں یہ پروگرام کینسل کرنا نہیں چاہتا تھا. اور دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں، لیکن میں نے اس پروگرام کو میں بھی ہر حال میں آنا چاہتا تھا. اور ان کی جو ہے وہ ان کو مہمانوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ الوداعی تقریب میں بھی شریک ہو رہے ہیں. اس لیے میں تھوڑی سی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا سا ہمیں اسکویز کر لیں، اس کو جو ہے وہ کر لیں. مجھے بس اس کے فوراً بعد یہاں سے نکلنا ہے اور وہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. اور ہم ناظم صاحب سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں، یہاں پہ ڈی سی صاحب سے بھی کانٹیکٹ میں ہیں. اس ڈسٹرکٹ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ماڈل آئی ٹی سینٹر، ماڈل آئی ٹی ہب بنانا چاہ رہے ہیں، ماڈل آئی ٹی ڈسٹرکٹ بنانا چاہ رہے ہیں. تمام چیزیں سے جو ہو چکی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت چیز جلدی آپ اس میں چینجز دیکھیں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے آپ نے سنا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات بتایا. بہت شکریہ، بہت بہت کہا ہے کہ یہ آئی ٹی سینٹر یا آئی ٹی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کا فائدہ صرف کسی ایک کمیونٹی کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں بتاتا چلوں الحمدللہ ہماری جماعت نے یہ جو سینٹر قائم کیا ہے، اس میں پورے سینٹر کے لیے بغیر کسی تخصیص کے سب کے لیے داخلہ جاری ہے. ڈاکٹر سائرہ صاحب سے کہوں گا اسٹیج پہ آئیں اور شیلڈ اور سووینئر دیکھیں. اور جناب حمید کالیہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ شیلڈ اور سووینئر میں ہمارے اسمت پٹیل صاحب آپ سب سے گزارش ہے، نام میں بھول گیا تھا، ان کا نام تھا